اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے درس نمبر 26 اور 27 میں کچھ ضمیروں کا ذکر کیا تھا۔ آج پھر ہم کچھ اور ضمیروں کا تذکرہ کریں گے، اور پچھلے جتنے بھی درس ہیں جو کہ 26 اور 27 میں ذکر ہوئی ہیں ضمیریں، وہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ انہیں منفصل ضمیریں کہتے ہیں۔ یہ منفصل ضمیریں جو پڑھی ہیں 26 اور 27 میں، وہ تھیں منفصل ضمیریں۔ آپ اگر پیچھے جائیں گے تو منفصل ضمیریں آپ کو نظر آئیں گی۔ منفصل ضمیریں، منفصل کسے کہتے ہیں؟ فاصلہ رکھنے والی ضمیریں۔ پوشیدہ نہیں نا جی، پوشیدہ ضمیریں، ہاں، ظاہر ضمیریں یا پوشیدہ بھی آپ متصل کے آتی ہیں، ملی ہوئی ضمیریں متصل۔ آج ہم انہیں منفصل کو بھی تھوڑا سا، تاکہ ریویژن ہو جائے، ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ہمارا مطمع نظر آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہیں، ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ متصل ضمیریں ہیں، یعنی ملی ہوئی ضمیریں۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں رافع ضمیریں، کچھ یاد ہے؟ ہوا ہوا ہیا گڈ، ٹھہر آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے۔ ہوا ہما ہما ہیا ہم، پہلے سیغے پورے کریں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہم، ہیا ہما ہیا ہما ہم۔ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ریویژن کر لیں، اس کی دہرائی کر لیں۔ ہم، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہیا ہما ہم۔ یہ پہلی ہے، تینوں پہلی تینوں کون سی ضمیریں ہیں؟ منفصل منفصل تو ہیں، فاصلہ تو رکھا ہوا ہے۔ انہیں کیا کہیں گے؟ کس کے لیے یوز ہوتی ہیں؟ کس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں؟ مذکر کے لیے ہوتی ہیں، مونس کے لیے ہوتی ہیں، مذکر حاضر کے لیے ہوتی ہیں، مذکر حاضر یا غائب؟ غائب واسطے بھی ہو سکتی ہے، مذکر غائب۔ یہ ضمیریں مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ تینوں مونس غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ غائب کے لیے وہ استعمال۔ مذکر چودہ دہی یا مونس۔ اوکے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حاضر والی ضمیریں، وہ حاضر والی کون سی ہیں؟ انتو انتا 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 انتما انتما انتن نو انتا انتما انتا انتما۔ اور آپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لکھی، آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے انتما۔ آگے کیا ہے؟ انتا ان تنو انتم 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 انتا انتما انتم انتے انتما انتم انتے انتما انتے انتما انتما نہیں، انتما انتما۔ یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، انتما انتن انتما، جیسے ہما اور ہما، ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی ایک ہے، اور یہ دونوں بھی انتما اور انتما ایک ہے۔ آپ نے کل اس سبق کو دیکھ کے آنا ہے، 26 اور 27 سبق کو آپ نے دیکھ کے آنا ہے۔ اس میں جتنا بھی ہے جو پڑا ہوا ہے، ان ضمیروں کو بھی یاد کر کے آنا ہے۔ جب تک ضمیریں یاد نہیں ہوں گی ہم آگے نہیں چل پائیں گے جی۔ اور آخری رہ گئی متکلم کی، اللہ انا انا نحن، یہ آ گئی متکلم۔ تو یہ ضمیریں ہم نے پڑھی تھیں، انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ منفصل ضمیریں۔ پوشیدہ اور غیر ضمیریں، پوشیدہ ضمیریں، پوشیدہ تو نہیں ہے یار، یہ ظاہر سے اچھا پوشیدہ لکھا ہے آپ، پوشیدہ ضمیریں۔ پوشیدہ، آگے ان پوشیدہ پہ ہم متصل، میں نے متصل کی تعریف کی تھی، پوشیدہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں وہ ابھی لکھنے والے ہیں، درس لکھے ہے، چیک کرو لکھ، آپ نے کہا لیں اچھا سوالے کو لکھے اسے یار، میں نے تو پھر پوشیدہ ضمیریں۔ میں نے ضمیروں کی قسمیں آپ کو لکھائی تھی، ایک قسم تھی متصل اور ایک تھی منفصل، ٹھیک ہے۔
منفصل کیا ہوتی ہیں؟ جو فاصلہ رکھنے والی ہوتی ہیں، یعنی ظاہر ضمیریں، ٹھیک ہے، جن کی حالت جو ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، اور ایک تھی متصل ضمیریں، پوشیدہ ضمیریں، یعنی ملی ہوئی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ضمیریں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو بحث کرنی ہے وہ ملی ہوئی ضمیروں پہ کرنی ہے، اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں منفصل پہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کل 26 اور 27 سبق میں اس کی تفصیلی ڈیٹیل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پچھلے سبق کو دہرانے لگ جائیں گے تو پھر وقت ضائع ہوگا، تو آپ نے کل گھر سے اس سبق کو 26 اور 27 کو لکھ لیں یہاں اس میں، ہاں، تو اس کو آپ نے کل یاد کر کے لانا ہے، تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے اور آگے کی طرف آسانی سے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام ضمیریں جو ہم نے یہ لکھی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ آج سے ہم نئی ضمیریں یہاں پہ لکھتے ہیں، تو یہ پڑھی ہوئی ہیں، ہاں جی۔ سب سے پہلے ہم ان کو ایسا کرتے ہیں کہ آج کی ضمیروں کے لیے ہم کھانا بنا لیتے ہیں، آپ بھی ایسا کریں کہ کھانا بنا لیں۔ ایک کھانا جی، یہ میں بنانے لگا ہوں، جتنے بھی یہ بنیں گے یہ بنیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے غائب، کھانا، آگے آئے گا مذکر مؤنث، مذکر، نیچے مؤنث، یہ بھی کھانا بنا۔ اب واحد تثنیہ جمع لکھ لیں گے، واحد تثنیہ اور جمع، یہ ہمارے یہ بن گئے کھانے جی۔ اب جو ہم ضمیریں لکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے جی؟ متصل ضمیریں۔ ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہو، ہم، ہو، یہ پیش ہو، یہ الٹی پیش ہو بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے ہا، مونس کے لیے، مونس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں، مونس، ہا، ہما ایسے ہی رہے گا، اور یہاں پہ آ جائے گا ہم، یہ غائب مذکر اور غائب مونس کی ضمیر۔ نیچے آپ نے لگا دینی ہے لکیر، اب یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے حاضر، حاضر، مذکر مونس ویسے ہی رہیں گے، مذکر لکھ لینا ہے آپ نے، اور نیچے آپ نے لکھ لینا ہے مونس۔ جی، کا، کما، کم، کا، کما، کم۔ مونس کے لیے نیچے زیر آ جائے گی کہ کما، کن، کہ کما، کن، یہ حاضر مذکر کی
یہ 6 ضمیریں اور مونس کی آ گئی. مذکر کی کا کما کم، مونس کی کے کما کن، اور یہ حاضر کی ضمیریں ہیں، یعنی مذکر حاضر ہو اس کے لیے اور مونس حاضر ہو اس کے لیے یہ ضمیر استعمال. آگے متکلم کی. متکلم کے لیے مذکر و مونس کے لیے ایک جیسی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. متکلم مذکر ایسے ہی ہم لکھیں گے اور نیچے مونس بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے. انا اور نحن. سوری انا نحن تو پہلے ہو چکا تھا. انا تو ہو چکے تھے جی. یہ اور نا، پھر یہ اور نا. اب ہم ان پہ آگے چل کے بحث کریں گے اور ملی جلی جتنی بھی ضمیریں ہوتی ہیں ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. لکھیں ملی جلی یعنی متصل ضمیروں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ہاں اس کا ترجمہ لکھیں جی پہلے. ملی جلی ضمیروں کی آپ ملی جلی ضمیروں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. 3 صورتیں ہوتی ہیں یعنی متصل ضمیریں 3 صورتوں میں استعمال کی جاتی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا ترجمہ لکھ لیں پہلے. ہو وہ ایک مرد، ہو یا ہو وہ ایک مرد، ہاں وہ مرد. وہ 2 مرد، وہ سب مرد. ہاں وہ ایک عورت، وہ ایک بریکٹ میں عورت لکھ لیں. وہ ایک عورت، وہ ایک یعنی عورت. مرد کو بھی آپ نے یوں کر کے بریکٹ میں لکھنا ہے. وہ ایک مرد کو آپ بریکٹ میں کر لیں اور یہاں پہ عورت کو بھی آپ بریکٹ میں کر لیں. ٹھیک ہے. یہاں بھی آپ مرد بریکٹ میں آئے گا، وہ ایک، یہاں تو ہوگا اور یہاں آپ بھی عورت. ٹھیک ہے. یہ 2 عورتیں ہما وہ 2 عورتیں ہم سب، وہ سب مرد، عورتیں تو ایک مرد کما جی. تو ایک عورت، تم 2، تم سب، تم سب، تم سب عورتیں. ایسے ہی تم 2 یہاں عورتیں لکھ لیں عورتوں کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے. کون تم سب عورتیں، اوپر مرد کو بریکٹ میں لیا. انا اور نحن، یا مرد میں ہم مرد، میں عورت، ہم عورتیں، ہم عورتیں. ہم عورتیں، یہ ہے اس کا ترجمہ. اب پھر ہم پیچھے جو میں پہلے جو نہیں لکھ پایا ہم پیچھے پھر ایک اپنے سبق کو پھر دہرا لیتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں
ملی جلی یعنی متصل ضمیریں، اور یہ 3 صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں، یہ 3 صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اضافی صورت، چلو نمبر 1 اضافی صورت، متصل ضمیریں 3 صورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ استعمال ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں۔ نمبر 1 کیا آئے گی؟ اضافی صورت، نمبر 1 اضافی صورت، یعنی کسی شے کی طرف اس کی اضافت ہوگی، مضاف الیہ کی وہ جب ضمیر لگے گی تو مضاف الیہ بنے گا۔ مثال کے طور پر کتابہ، میری طرف دیکھیں، بجلی چلی گئی کوئی بات نہیں، کتابوں اضافی صورت، کتاب ہو کیا معنی بنے گا؟ جی کتاب وہ ہے، ہاں ابھی پیچھے دیکھ لیں نا، پیچھے آپ نے لکھا ہوا ہے، اس پہ دیکھ کے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ ایک کتاب، وہ تو مرد ہے، مرد سے استعمال ہوتی ہے، وہ مرد ہے۔ تو اب اضافی صورت اس کی بن رہی ہے کتابوں، کتاب ہو اس ایک مرد کی، اضافی صورت مرکب اضافی بنے گا نا، مرد ہونا لازمی ہے نا، وہ مرد، وہ ایک مرد، رجل ہوتا ہے مرد، وہ ایک مرد بھائی اس یہ مرد کے لیے استعمال ہے، اس مرد کی کتاب، یا وہ نہیں آئے گا نا، اس کی، اس مرد کی کتاب۔ اضافی صورت میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس کی کتاب، یعنی مرد کو آپ صرف اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کتاب ہو اس کی کتاب، یہ دیکھیں اس وہ کی کتاب تو جملہ نہیں بنے گا نا، اس کی یعنی بریکٹ میں آپ یہاں پہ اپنے یاد دہانے کے لیے آپ نے یہ لکھنا ہے، اس کی یعنی مرد کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب یا اس کی کتاب یہاں پہ۔ جی اب دوسرا لکھیں، یہ کیا ہے جی؟ ربو ہو کیا بنے گا؟ اس کا، ٹھیک ہے، اس کا اوکے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ہو ضمیر مرد کے لیے استعمال ہو۔ اچھا چلو یہاں پہ ہم لے آتے ہیں ربوہا، پھر کیا بنے گا؟ ربوہا، یہاں لکھتے ہیں ہم کتابوہا، کتابوہا، وہ ایک عورت کی کتاب ہے، اس ایک عورت کی کتاب، اس عورت کی کتاب، اس ایک عورت کی کتاب، اور ربوہا اس ایک عورت کا رب، آ گئی سمجھ؟ تو یہ اس کی اضافی صورت ہے، یعنی اضافی کیا ہے؟ مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ اس میں کا کے کی لگتا ہے، اس کی، اس کا لگ رہا ہے، اس میں کا کے کی اضافت ہوتی ہے۔ کتابہما، کتابہما، ہما، جی دو کتابیں ہیں، ان دو کی کتاب، یعنی اب یہ کتابوں ہما ہم جملے میں تلاش کریں گے کہ جہاں کتابوں ہما استعمال ہو رہا ہے، آیا یہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ ہمیں جملہ بتائے گا۔ اب اکیلا ہوگا تو آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہو کتابوں ہما اس مرد کی کتاب، ان دو مردوں کی کتاب یا ان دو عورتوں کی کتاب، یہ کوئی بھی لگائے، لیکن اس کا ترجمہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ہما عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ ہمیں وہ جملہ بتائے گا جس جملے میں یہ کتاب ہما استعمال ہو رہا ہے۔ ان دو کی کتاب،
ان دو کی کتاب. سمپل آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے ان دو کی کتاب. یہاں پہ ہم سمپل لکھیں گے ان دو کی کتاب. کتاب ہونا. اب ہم کتاب ہونا پہ ہم شور ہیں کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ہونا کتاب ہونا کیا بنے گا؟ سب کی کتاب. ان سب عورتوں کی کتاب. ان سب کی کتاب. عورتوں کو درمیان بریکٹ میں کر لیں. ان سب کی کتاب. کی کتاب. اور کتاب ہم ہوگا تو کتاب ہم ہوگا تو وہ سب مردوں کی کتاب. ان سب مردوں کی کتاب. ان کی کتاب. تو یہ ہے اس کی اضافی صورت. دوسری صورت ضمیر کے لیے رابطے کی صورت. دوسری صورت لکھیں رابطے کی صورت. صورت نمبر 2 کیا ہے جی؟ نمبر 2 رابطے کے لیے کی صورت. رابطے کی صورت وہ کیا ہوگی؟ اس کے لیے جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ کاف کو معاف. لہو. لہو پہلی صورت آ رہی. لہو اس کے لیے. لہو اس مرد کے لیے. فلہو اجرہ عند ربہ. فلہو اجر قرآن مجید میں یہ اکثر استعمال ہوتا ہے. فلہو اجرہ فلہم اجرہم عند ربہ. لہو اس ایک مرد کے لیے. یہ بھی لکھنے فلہو اجرہ عند ربہ. عند ربہ ہی. پھر دیکھیں آپ اجر و اضافی صورت ہے. اجر و اضافی صورت ہے. اضافی. ہاں یہ اب یہ اجرہ نہیں، یہ اضافی صورت نہیں ہے. اندہ رب ہے یا اس میں اندہ رب یہ اندہ رب ہی یہ اضافی صورت ہے. اندہ رب ہی اضافی صورت ہے. ان کے رب کی طرف سے. اجر ہو ان کا اجر. اجر یہ اللہ کا اجر ہے. اللہ کا اجر ہے. فلہو اس کے لیے. اس کے لیے فلہو اس کے لیے یہ رابطے کی صورت ہے. فلہو اجرہ. اب فا ہم نے لگایا ہے یہاں پہ اس آیت میں اندہ رب ہی. یہ بھی اندہ رب ہی. اندہ خود مرکب اضافی مضاف بن رہا ہے. رب مضاف الیہ بن رہا ہے اور پھر مضاف الیہ بن کے پھر مضاف بن رہا ہے. پھر ہی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اس میں آپ الجھ جاؤ گے. ابھی تک اس کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. صرف ہم اس تک رہیں گے جو آپ کے ذہنوں کی رسائی تک ہے. فی الحال فلہو اجرہ عند ربہ. یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کے لیے یہ لکھ دیا. لہما لہما جی. لا او لہما جی. دو مرد ان دو مردوں کے لیے. کے لیے. کوئی جملے حاضر سے لکھو. آپ لکھیں گے کیونکہ چل رہے ہیں. لہما ان دو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لکھیں. ان دو کے لیے. دو کے لیے.
लहा, लहा। अब फिर आ गया ये लहा किस लिए आ रहा है? हा ज़मीर देखें भी किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? मोनस हाँ, एक एक मोनस के लिए लहा। क्या लिखे? एक औरत के लिए। उस के लिए। ठीक हो गया जी। लहों, तो हमारे घर की दो औरतें था वैसे जी मतलब लहोमा तो औरतों के लिए आ गया दो। लहों, लहों हम जी। सब सब। उन सब मर्दों के लिए मुज़क्कर सिस्टम। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। फलहुम अजरुहुम लिखें। और लिखिए आप फलहु, अब यहाँ पे आपने हम, यहाँ पे भी हम लगा देना है और यहाँ पे भी हम लगा देना है। फलहुम, अजरहुम पहली जमीर इसकी जगह पे आ जाएगी हम, हु की जगह पे आ जाएगी, फलहुम अजरहुम इंदा रब्बिहिम। इसकी जगह पे भी आ जाएगी हम, और इसकी जगह पे भी आ जाएगी हम। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। सिंपल आ गया। ये तीन मकामात पे इसकी जगह पे ये आ गया। ठीक है। इसी तरह फलहा अजरुहा इंदा रब्बिहा, अगर यहाँ पे लहा हम लगाएंगे, हु की जगह हा लगाएंगे, तो फिर आगे भी यहाँ पे हमने हा दो जगह पे लगाना पड़ेगा। फलहुमा अजरुहुमा इंदा रब्बिहिमा, यानी जो भी जमीर आपने ये तब्दील होता चला जाए। ठीक है, आगे चलें। एक आध हम लिखते हैं, हाजिर के लिए भी लिखते हैं। किताबों का हाजिर के राब्ते, या कोई और लिखे, किताब को छोड़ दे कोई और लिखे। लका तेरे लिए, ओ लका, ये लका तेरे लिए। लकुमा, लकुमा तुम दो के लिए। लकुमा, लकुम, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कुरान मजीद की आयत भी इस पे है, और ढूंढने से बहुत सी आयत मिल भी सकती हैं आपको। लका भी, लका पे भी, काफ पे भी जी। अब कानून यही है जो यहाँ पे लागू हुआ है। लके, लका की बजाय लके आ, लकुमा लके, लकुमा ऐसा ही रहेगा, और लकुन, लकुन लिख रहे। तुझ के लिए, तुम दो, या तेरे लिए, या तुझ के लिए, तेरे लिए। अगर तुम दो के लिए, तुझ की बजाय मेरा ख्याल तेरे लिए इजी रहेगा। तेरे लिए, तुझको हटा देते हैं, तेरे लिए, तेरे लिए, ये भी तेरे लिए। अगर दो के लिए तो तुम सब के, तुम दो के लिए, तुम सब के लिए। इजी है, आगे समझ, आगे चले। मैं ली, एक मिनट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ली, ये तो मुतकल्लिम ली मेरे लिए, मेरे लिए। लना मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। हमारे लिए। ये मुज़क्कर मुअन्नस दूंगा सिस्टम। हाँ, ये मुज़क्कर मुअन्नस, यानी औरत ने भी कहना है तो औरत ने क्या कहना है? मेरे लिए, ली। मर्द ने भी कहना है तो ली कहना है। ठीक है। कलमिया, अब
چلو اس پہ ایک مفعولی صورت ہم اگلی تیسری بنائیں گے تو اس پہ ہم اسے مزید کھولیں گے. مفعولی صورت، مفعولی صورت، مفعول کیسے کہتے ہیں؟ مفعولی صورت. جی فعل فاعل مفعول. ہاں شاباش، وہی صورت ہوتی ہے مفعولی، یعنی جس پر کوئی کام واقع ہو، جس پر کوئی فعل واقع ہونے کا ذکر ہو، وہ مفعولی صورت کہلائے گی. ایسی صورت جس میں کسی کے فعل واقع ہونے کا ذکر لکھ لیں. ایسی صورت جس میں فعل کے واقع ہونے کا ذکر ہو، جیسے ضربا، ضربا لکھو ضربا. ضربا لیکن ضربا فعل کے واقع ہونے کی. اب ضربا اس نے مارا، کیا مانا ہو گیا؟ فعل کے واقع ہونے کی کا ذکر ہو، کا ذکر ہو. جیسے ضربا، آگے اس کے ہم ضمیر لگانے والے ہیں ہو. ضربا ہو، اس ایک مرد نے اس سے مارا، اس ایک مرد کو مارا، اس نے اس ایک مرد نے اس ایک مرد کو مارا. آگے سمجھ. ضربہا، دال ضربا سب سے مقدم. ہاں، ضربہا اس دو اس ایک مرد نے، بولے ہاں اس ایک عورت نے مارا. اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو مارا. آگے سمجھ. ضربہم، ضربا ہم، اس ایک مرد نے سب کو مارا. ان سب کو مارا. اس ایک مرد نے سب کو مارا. ان سب کو مارا. اب اسی ضربہم کی جگہ ہم ضربہن نہ لکھیں گے تو سب عورتوں کو مارا. ضربہن، ضربہن. اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو مارا. قتلہما، یہ ساری مفعولی صورت ہے. قاتلا، یہ فعل واقع ہو رہا ہے. قاتلا فعل ہے. ہما کیا معنی بنے گا؟ اس دو عورتوں نے ہمار دے اس استعمال سے مونس کا. چلو مونس تو ماس کیا بنے گا؟ اس ایک مرد نے ان دو کو مارا. ان دو کو مارا، چاہے عورتیں ہیں یا مرد ہیں. ہما ایک ہی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں. اس ایک مرد نے ان دونوں کو مارا، ان دو کو مارا. ٹھیک ہے. قاتلا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. قاتلا اس ایک مرد نے اس ایک مرد نے مارا، مارا. ہما، آگے آپ ہما کا معنی جب آپ کریں گے تو آسان ہو جائے گا. ہما ان دو، ان دو کو. اب معنی کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے ان دو کو مارا. مارا کو اٹھا کے یہاں سے اینڈ پر لے آئیں گے، جملہ پورا ہو جائے گا. آگے سمجھ. اس ایک مرد نے ان دو کو مارا، یہ ترجمہ. یعنی ترجمے کی خوبصورتی بنانے کے لیے ہم نے مارا کو یہاں سے اٹھایا ادھر لے آئے، ترجمہ ہوگا. یہ آپ کو ترجمہ کرنے کا فن بتا رہا ہوں. ہنر، ہنر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی قتلہم، اسے پھر بدلاتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں تھوڑا سا. قاتلا ہم، جی اس ایک مرد نے سب کو مارا. سب کو مارا، بس اتنی بات ہے. اس ایک مرد نے ان سب کو مارا. قاتلکا، ایک اس ایک مرد نے تجھ کو، تجھ ایک مرد تجھے قتل کیا، قتل کیا. اب یہاں پہ مارا نہیں چھوڑنا ہے. ہاں، مارا نہیں ہے، قتل اس ایک مرد ہے ان دو کو
قتل کیا، قتل کیا، قتل کیا، مارا پہ ہم چڑھے ہوئے تھے نا، قتل کیا، قتل مار سکیا سے مار سکتا سو اس حوالے میں آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ مفہوم تب واضح ہوگا کہ قتل کیا، مارا نہیں ہے، کیونکہ مارنا اردو میں اور پنجابی میں مارنا چلتا ہے، بس مار سکتا، ٹھیک ہے، لیکن صحیح مفہوم اس کا جب عربی واضح کرے گی وہ مارنا یہ ہے، مار لو آپ کو، اچھا چلو یہ میں نے اس کو مارا، ٹھیک ہے، تو اس سے مار کہتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں او مار سکتے اس کو، او مارا گیا، ٹھیک ہے، اچھا، تو اس چونکہ ذہن میں وہ تھی اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ اشتباہ ہوا، قتل ہوں، اس ایک مرد نے ان سب کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اس ایک مرد نے ان سب کو قتل کیا، آگے قتل کا تجھ کو، قتل لا کا، یہ قتل کا، قتل کن تم سب کو قتل کیا، قتل کننا، اسے ہم بنانے لگے کننا، قتل قتل کننا، کیا بنے گا؟ کننا، کا کما کن، کے کما کننا، تم سب، جی کہ تجھ سب تم سب عورتوں کو اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے، اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کو قتل کیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ختم کریں، یہ یاد رہے ہمیشہ کہ اس آخری صورت میں، یعنی جو مفعولی صورت ہے یہ والی، یہ آخری صورت، پہلے دو صورتوں کی بات نہیں ہے، یہ آخری مفعولی صورت کی بات ہے، اس کی بات، اس آخری صورت یعنی مفعولی میں یا جو ہے یہ والا لفظ، یہ اپنے ساتھ نون کو ملا کر مطلب کو واضح کر، متکلم کا صیغہ پیچھے آپ نے لکھا ہوگا ضمیر میں یہ اور نا لکھا ہوا تھا، تو یہ اپنے ساتھ نون کو ملاتا ہے، پہلے نون کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے مطلب کو واضح کرتا ہے، جیسے ضربنی، مثال کیسے، نون یہاں پہ یہاں لکھتے ہیں، نون کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ضربنی، نی یاد رکھتے ہیں، ضربا اس نے مارا، ضربا اس ایک نے مارا، نی مجھے، اس ایک نے مجھے، اس ایک مرد نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، ضربا نی، کتبنی اس نے مجھے خط لکھا، کتبا اس نے لکھا، نی رافع بول، کاتبانی اس کا کیا معنی بنے گا؟ اس ایک نے لکھا ہے، اس ایک نے مجھے لکھا، مجھے لکھا، ٹھیک ہے، ارسلنی اس ایک آدمی نے مجھے ارسال کیا، بھیجا، ارسل، اسی کو کل انشاءاللہ ہم ارسلہ، ارسلانی، اس ایک نے مجھے ارسال کیا، کل اسی کو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس پر کچھ کوشش کرتا ہوں میں پچھلے اس سابقہ سبق پہ کچھ آیات بھی اکٹھی کر کے ہم آگے بڑھیں، لیکن کل آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو تاکہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، یہاں پہ ضمیر استعمال ہو رہی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، تو آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں، کل تک کے لیے السلام علیکم۔